على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں کے اندر داخل مت ہو مگر یہ کہ تم کو اجازت دے دی جائے کھانے کی جانب، اس کے پکنے کا انتظار کیے بغیر، لیکن جب تم کو بلایا جائے تو تم داخل ہو جاؤ، اور جب تم کھا چکو تو واپس لوٹ جاؤ، اور باتوں میں جی لگا کر کے مت بیٹھا کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس لیے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایجا دیتی ہے، لیکن وہ آپ سے حیا کرتے ہیں اس لیے کچھ نہیں کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے سے حیا نہیں کرتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم بتلا دیا۔ جیسے کہ ہم نے کل سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باذن خداوندی ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، تو بہت سارے لوگ آئے، اور کھانے کے بعد کچھ صحابہ، تقریباً 3 صحابہ برابر اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں تھا کہ یہ لوگ اٹھ جائے تو اچھا ہے، لیکن وہ لوگ اٹھتے نہیں تھے، باتیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر کی کہ آپ خود اٹھ گئے اور دوسری ازواج کے گھر تشریف لے گئے، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ لو کہ یہاں پر وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اٹھ گئے ہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے دیکھ کر کے بتلایا کہ وہ تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خبر نکالی، کہا وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کو احساس ہوا کہ ہم بہت زیادہ دیر تک بیٹھے، اس لیے وہ اٹھ گئے، لیکن بہت دیر کے بعد وہ لوگ اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نبی کے گھر میں جب بھی داخل ہو جاؤ تو جب بلایا جائے کھانے کے لیے تب جاؤ، اور جیسے ہی کھا لو اٹھ کر کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ تم بہت پہلے سے چلے گئے۔ جس آدمی نے تمہاری دعوت کی ہے، کوئی ولیمہ رکھا ہے یا کسی اور تقریب پر مہمانی وغیرہ کی دعوت ہے، تو اس کو بھی کچھ کام ہوگا، لیکن تم ایک تو 11 بجے کے بجائے جلدی پہنچ گئے 7-8 بجے، تو ان کو تمہاری خاطر مدارات کرنے کے اندر حرج ہوگا، اور وہ آپ کے پاس بیٹھیں گے بھی لیکن دل سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کو بھی دوسرے کام ہے۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو کھانے کے بعد بھی بہت وقت لگاتے ہیں، فوراً نکل نہیں جاتے، اس سے بھی مہمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب خود مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، حالانکہ نبی کے ذمہ احکام بتلانا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بتلانا ضروری تھا، لیکن چونکہ اپنے مہمان کو بتلانا یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کم کھانے کی فضیلت ہے، لیکن تمہارے گھر کسی کی دعوت ہو اور انہی کو تم کم کھانے کی فضیلت بتاؤ تو وہ برا مان جائے گا کہ ہم کو کیوں سنا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل سے بھی ثابت ہے، نقل سے بھی ثابت ہے کہ کم کھانے کے اندر فوائد بہت ہے، لیکن میزبان مہمان کو یہ بات بتلائے تو اس کو برا لگے گا۔ یہاں پر بھی یہ لوگ بیٹھے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حرم کے اندر اپنی بیوی کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت یہ آیات نازل ہوتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی۔ حکم تو نبی کے گھر کا بتلایا گیا ہے، لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہم بھی
کسی کے گھر دعوت ہو تو بہت جلدی نہ چلے جائے، بلکہ کھانے کے وقت جائے اور کھانا کھانے کے بعد بالکل واپس لوٹ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھر والے کو کوئی اور کام ہو، لیکن وہ تمہاری بنا پر حرج کرے گا اور تم کو وہ بتلا بھی نہیں سکے گا حیا کی بنا پر۔ اس بنا پر ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے۔ ہاں، اگر کسی کے خاص تعلقات ہے، بے تکلفی بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ وہ بول بھی سکتا ہے کہ اب تم جا سکتے ہو کیونکہ ہمارا سونے کا ارادہ ہے یا ہم کو دوسرا کام ہے، اور ایسی بے تکلفی ہے کہ یہ کہنا بھی برا نہیں لگے گا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے پہلے جانا بھی جائز اور بعد میں بیٹھنا بھی جائز، کہ جس سے تمہارا میزبان خوش ہوتا ہو، خاص دوستی ہو، خاص تعلق ہو، تو یہ تو الٹا مدد کرے گا، اس لیے ایسے آدمی کے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم اتنے زیادہ بے تکلف نہیں ہے تو ایسی صورت میں وقت پر جائے اور کھانے کے بعد فوراً اٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پر اس لیے لیا گیا کہ واقعہ اسی کے بارے میں تھا، اور اسی وقت آیت نازل ہوئی کہ نبی کے گھر میں لوگ جلدی آ گئے تھے اور کھانے کے بعد اٹھتے نہیں تھے جلدی سے، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کے گھر کا نام لیا گیا، ورنہ یہ حکم تمام کے لیے ہے کہ تم کسی کے گھر میں اس طرح مت جاؤ کہ ان کو تکلیف ہو۔ ہاں، اگر تمہاری بنا پر ان کو راحت ملتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، باتوں میں جی لگا کر کے مت بیٹھو۔ بہت سارے لوگ باتیں کیا کرتے ہیں اور برابر اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور اٹھتے بھی نہیں ہے، اس سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ بیٹھنے کے لیے گئے تھے ایک آدمی کے گھر، اور بہت زیادہ دیر ہو گئی، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا تھا، تو میں نے اس کو کہا جس کے گھر گئے تھے، اس کے گھر کو، کہ لگتا ہے کہ تم کو آرام کا تقاضا ہے، تو کہ ہاں مول صاحب آرام کا تو تقاضا ہے، لیکن ان سب کو میں بٹھا کر کے کیسے گھر میں جاؤں؟ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، اس بنا پر راتوں کو لوگ ہمارے وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو اب گھر والے کو بھی ساتھ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس نے خود کہا کہ ہاں یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں جاؤں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو چلا گیا، ہم تو بیٹھنے کے لیے آئے، ورنہ اس کا آرام کا تقاضا تھا، لیکن وہ چونکہ میزبان تھا اس بنا پر اس نے کچھ کہا نہیں۔ لیکن میں نے ذرا زور سے کہا کہ جاؤ مولانا تم سو جاؤ، اس لیے کہ تم کو تو پورے دن بھی ہر ایک کی خاطر مدارات کرنا ہے، رات میں بھی ایسا۔ تب وہ دوسرے بھی بولے کہ ہاں آپ سو جاؤ، ہم تو بیٹھ کر چلے جائیں گے، تب جا کر کے وہ بیچارہ سونے کے لیے گیا۔ تو کبھی ہمارے بیٹھنے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی کوئی بیمار آدمی ہے، بیمار آدمی کا پیشاب پاخانہ اسی پلنگ پر ہوتا ہے، وہیں پر تپ وغیرہ لایا جاتا ہے اور اس تپ کے اندر وہ پیشاب بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ہم بیٹھے رہے، جی لگا کر کے بیٹھے، حالانکہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہوگا، اس کو پاخانہ کا تقاضا ہوگا، لیکن تمہاری بنا پر وہ بول تو نہیں سکتا۔ اور حیا یہ ایسی بات ہے کہ مجھے ٹوائلٹ کرنا ہے یا مجھے پیشاب کرنا ہے، حیا آئے گی اس کو۔ تو ایسی حیا والی باتوں کے اندر مریض کے پاس جائے، تھوڑی دیر کے لیے اسے تسلی دے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو دعا دے اور خیریت پوچھ کر کے 5-7 منٹ کے اندر وہاں سے اٹھ جائے۔ ہاں، اس کے بعد تم جا رہے ہو اور مریض بیمار خود تمہیں اصرار کرے کہ نہیں بیٹھو تم، بہت اچھا لگتا ہے، تو اب بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بیمار کا تقاضا نہ ہو تو ایسی صورت میں تمہیں زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے کہے کہ چلو اب ہم جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ بھئی کسی کے
گھر میں جاؤ تو جو بھی کام ہو، کھانے کا کام ہو یا اور کوئی کام ہو، اس کے وقت پر جاؤ، اور جیسے ہی وہ کام نمٹ جائے، کھانے کا کام ہو تو کھانے سے فارغ ہو جاؤ، اور دوسرا کوئی تمہارا کام ہو تو اس سے تم فارغ ہو جاؤ، تو گھر والے سے اجازت لے لو اور گھر والے سے اجازت لے کر کے تم چلے جاؤ۔ ہاں اگر وہ خود اصرار کرتا ہے، تمہیں معلوم ہو کہ نہیں وہ خود ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھنے سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی کو ایذا اور تکلیف دیتی ہے، تو ہم کوئی کام ایسا نہ کرے کہ اس کی بنا پر ایذا ہوتی ہو، اور اگر اس کو ایذا نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس صورت میں قرآن اس کو یہ نہیں کہے گا۔ جہاں جہاں پر ایذا ہو وہاں پر یہ بات ہوگی کہ آدمی کو زیادہ حیران پریشان نہ کرے۔ کھانے کی دعوت ہو تو کھانے کے وقت جائے، کھا کر کے اٹھ جائے۔ بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہو تو ایسی صورت میں بیمار کی بھی عیادت کر لے اور خبر پوچھ لے اچھی طریقے سے، اور اس کے بعد فوراً چلا جائے۔ بہت زیادہ دیر تک رکنا یہ ایذا دینے کا باعث ہے۔ ہاں کوئی خاص آدمی ہو اور ایذا نہ ہو تو ایسی صورت میں الگ بات ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے سے حیا نہیں کرتا، کیونکہ آداب تو سکھانا ہے اور نبی کو ادب بتلانا تھا، نبی بتلانا چاہتے تھے، لیکن اپنے گھر مہمان تھے، اس بنا پر آپ کو حیا آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی کو بھی حیا آئی اور میں بھی حیا کے مارے تم کو کچھ نہ کہوں تو تم کو ادب کون سکھلائے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کے اندر کبھی بھی حیا نہیں کرتا، بلکہ جو بات ہوتی ہے وہ صاف صاف بول دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ میں حق بات بولنے میں حیا نہیں کرتا، اس لیے میں نے بتلا دیا۔ میرے حبیب تو نہیں بتلا سکے لیکن میں نے تم کو بتلا دیا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم نبی کی بیویوں سے تم متاعن سامان کو طلب کرو یا کسی بھی چیز کو طلب کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے تم کوئی چیز طلب کرو۔ اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ نبی سے تمہیں کوئی چیز، نبی کی بیویوں سے تمہیں کوئی چیز طلب کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو۔ اسی آیت کے ساتھ یہ حکم بھی نازل ہوا، کیونکہ ابھی صحابہ کرام ابھی دعوت کھائی تھی، اور جہاں پر دعوت کھائی تھی وہ زینب بنت جہش والا کمرہ تھا، اور اس کے اندر حضرت زینب بنت جہش اور کچھ عورتیں بھی تھی پکانے والی، اور چونکہ اس وقت ابھی پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت زینب دیوار کی جانب اپنا منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی حیا کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ پردے کا حکم نہیں تھا تو اپنے سر کے بال بھی کھلے رکھو اور اپنا سینہ بھی کھلا رکھو، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ شریف عورتیں، گو شرعی پردہ نہیں تھا لیکن عرفی طور پر چادریں اوڑھتی تھی، وہ حیا تو ان کے اندر تھی۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اسلامی حکم متعین کر دیا کہ جب تم نبی کی بیویوں سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے۔ اب آمنے سامنے ہونا جائز نہیں، ابھی ہی آمنے سامنے کھایا تھا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں تھی، کیونکہ اس وقت ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ وہ بھی ساتھ جا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان پردہ لٹکا دیا اور فرمایا کہ انس اب کے بعد تم گھر آؤ تو ایسی صورت میں ازواج مطہرات سے پردہ کر لو، وہ پردے
کے پیچھے سے تمہیں جواب دیں گی. اور کسی کو بھی کوئی چیز طلب کرنا ہو، استعمال کے لیے کوئی چیز، کرسی تمہیں منگوانا ہے، تکیہ منگوانا ہے، یا کوئی چاقو چھری وغیرہ منگوانا ہے، یا کوئی کھانے کا تھوڑا سامان، کبھی دودھ منگوا لیا، تھوڑا سا تیل، جیسے پڑوسی سے عام طور پر تھوڑا کچھ لے لیتے ہیں. اور ایسا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی برتنے کی تھوڑی سی چیز نہیں دیتا، تکیہ مانگا مہمان کی بنا پر، تھوڑی سی شکر مانگی مہمان کی بنا پر، تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو معاون کا معنی ہوتا ہے برتنے کی چیز، کہ تمہارا کوئی پڑوسی تمہارے گھر بے تکلف مانگ لیتا ہے کہ تھوڑے سے چاول دے دو، ہم بعد میں دے دیں گے، تھوڑا سا دودھ، تھوڑا سا تیل، تھوڑی سی شکر، ایسی کوئی بھی چیز. کبھی گیہوں وغیرہ بھی مانگ لیتے ہیں کہ ایک ٹب بھر کر کے گیہوں دو، بعد میں ہم تمہیں واپس کریں گے. تو ایسا دے دینا چاہیے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے. الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے. ویمنعون الماعون، اور جو ماعون کو روکتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی. تو ان کا ذکر نماز سے غفلت والوں کے ساتھ کیا کہ نماز سے غفلت والوں کے لیے بھی ویل یعنی ہلاکت و بربادی، اور جو معاون کو منع کرے ان کے لیے بھی ہلاکت و بربادی. اور معاون اس چیز کو کہتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی کے گھر میں کرسیاں کم پڑ جائے، مہمان زیادہ ہو جائے، پڑوسی کے گھر سے لے لیتے ہیں اور وہ بے تکلف دے بھی دیتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دینا ہی چاہیے، اور اگر کوئی اپنے بخل کی بنا پر نہ دے تو اللہ نے ان کے لیے ویل یعنی ہلاکت و بربادی رکھی ہے. تو یہاں پر ایک حکم امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ نبی کے گھر میں کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ اپنی ازواج کے متعلق بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق بتلایا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے کہ کہیں بھی تم اجنبی عورتوں کے گھر جاؤ تو ایسی صورت میں تم پردے کے پیچھے سے مانگو. بالکل پردہ کھول دینا یا دروازہ کھول دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. شریعت نے یہ طریقہ بتلایا کہ دروازہ بھی ٹھوکتے ہو تو بہت زور سے نہیں ایسا کر کے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ یہ جو ناخن ہے اس سے اس طریقے سے ناخن سے کھٹکھٹانا چاہیے، ورنہ کبھی زور سے کھٹکھٹاتے ہیں اور پورا محلہ اس کی بنا پر جاگ جاتا ہے. اس لیے ایسا نہ کرے، آہستہ سے اور ایک ناخن سے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. اور اس کے بعد دروازے سے ذرا دیوار کی طرف چلا جانا ہے. ایسا نہیں کہ تم دروازے کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت نکلے اس گھر میں سے اور سیدھی نظر تمہارے اوپر واقع ہو جائے، اس بنا پر پھر عورت بھی شرما جائے گی اور تمہیں بھی شرمانا پڑے گا. تو گھر کے ایک طرف ہو جاؤ تو وہ عورت دیکھ لے گی کہ کون ہے. اگر اس کے محارم میں سے ہے تو وہ بے تکلف بلا لے گی، اور محارم میں سے نہ ہو تو پردے کے پیچھے سے وہ جواب دے دے گی. اس لیے نبی کی بیویوں سے جس طریقے سے سوال کرنا ہے پردے کے پیچھے سے، بے محابانہ اختلاط نہ رکھے، اسی طریقے سے ہم کسی اور کے گھر جائیں تو بھی یہی حکم ہے. جیسے کہ کھانے کا حکم نبی کے گھر میں بتلایا گیا، لیکن وہ تو نبی کے گھر کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی اس لیے، ورنہ یہ حکم تو ہر گھر کے لیے ہے کہ دعوت کے وقت جاؤ کھانے کے وقت پر، اور جیسے ہی کھا لو ویسے ہی تم واپس چلے آؤ. اسی طریقے سے نبی کی بیویوں سے تم پردے کے پیچھے سے مانگو. وہ چونکہ نبی کی ازواج کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اس لیے، ورنہ یہ حکم ہر ایک کے لیے عام ہے کہ تم کسی کے بھی گھر جاؤ پردے کے پیچھے سے تم مانگا کرو. اور بے محابانہ اختلاط جو جاہلیت کے اندر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے پہلے لوگ گھر میں ساتھ بیٹھتے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ عرب کا یہی رواج تھا.
औरतें भी साथ बैठती थी, मर्द भी साथ बैठता था। एक ही बड़ा प्याला लाया जाता था गोल गोल, जैसे कि हमारे यहाँ ये मेहमानों के लिए बीच में रख दिया जाता है और वो खाते हैं चारों तरफ से, इधर का मेहमान भी खाएगा, इधर का भी, इधर का भी। इस तरीके से कोई मेहमान आता था तो घर की औरतों को भी बिठा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारा कोई करीब का हमारा महरम ही हो तो साथ में बैठ जाते हैं, हमारी बीवी, और अब बीवी के भी सगे चचा है या बीवी के मामू है, तो जाहिरी बात है कि इनको तो कहाँ पर्दा है, उसका भाई है बीवी का, तो ऐसी सूरत में साथ में बैठ जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले बेतकल्लुफ महरम और गैर महरम बैठते थे। लेकिन माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक मर्तबा किसी का हाथ टच हो गया। इसके बाद ये हुक्म दिया गया कि अब तुम जो गैर महरम है वो एक साथ न बैठे और बेमुहाबाना इख्तिलात न रखे, बल्कि मर्दों की अलग मजलिस होनी चाहिए, औरतों की अलग मजलिस होनी चाहिए। मर्द और औरतें दोनों एक दूसरे के अंदर घुल मिल कर के बैठेंगे तो अजनबी मर्द है, अजनबी औरतें हैं, और मिल जुल कर के बैठते हैं। जैसे शादी के मौके पर कभी ऐसा होता है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ लोग ये इंतज़ाम करने लगे कि औरतों के लिए एक चादर बीच में लगा देते हैं कि इधर औरतें खाएगी, इधर मर्द, इसलिए इख्तिलात नहीं होता। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं वहाँ पर इख्तिलात होता है, अजनबी मर्द और अजनबी औरतें बिल्कुल आपस में मिलते हैं। शरीयत ने इसको मना किया है कि अजनबी औरतों के घर जाओ तो तुम्हें पर्दे के पीछे से मांगना है। इसकी वजह क्या है? ताकि इसके चेहरे के ऊपर नज़र ना पड़े और औरत की नज़र तुम्हारे चेहरे पर ना पड़े। इस बिना पर यह हुक्म दिया कि किसी के घर जाओ तो ऐसा करो। इसलिए अब औरत को चाहिए कि अपने घर से वो बाहर निकलती है तो अब तुम्हें भी पर्दा करना है और पर्दा करके बाहर निकलना है, क्योंकि ये घरों में इतनी एहतियात कराई तो तुम जब तन्हा बाहर निकलती हो तो फितने का और ज़्यादा खौफ है। तुम्हारे घर में तो फितने का इतना खौफ नहीं, क्योंकि कोई भी लड़की का वालिद या वालिदा या उसका भाई कोई भी मौजूद होगा, लेकिन बाहर तो कोई मौजूद नहीं होता, वो जाती है दूध लेने के लिए या किसी और काम से। तो जाहिरी बात है कि ऐसी सूरत में उन्हें पर्दा करना चाहिए ताकि मर्दों की नज़र इनके ऊपर वाक़या ना हो। ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, और ये तुम्हारे लिए भी पाकीज़ा है और उनके दिलों के लिए भी पाकीज़ा है। ये तरीका बहुत पाकीज़ा है कि मर्द औरत से हया के तौर पर पर्दे के पीछे से मांगे और औरत अगर बाहर निकलती है तो पर्दा कर ले। ये तुम्हारे लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा है और उनके कुलूब के लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा है। आजकल लोग कहते हैं कि भाई पर्दा तो दिल का होना चाहिए, हमारे लिए पर्दे की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक औरत तो फिर खुद मुझे गवाह बना रही थी कि मौलवी साहब तुम्हारा क्या कहना है, पर्दा दिल का होना चाहिए। हम किसी के भी सामने जाते हैं, हमारे इरादे थोड़े गलत होते हैं, इसलिए हमने कहा कि क्या तुम नबी की अज़वाज से भी ज़्यादा पाकीज़ा हो? कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमने कहा कि ये नबी की अज़वाज है, नबी की बीवियां हैं, उनके मुताल्लिक, और उनको कौन न देख ले तो वो सहाबाए किराम जिनके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, और अज़वाज मुतहहरात वो औरतें जिनकी पाकी के अल्लाह गवाही दे रहा है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अहले बैत नबी की औरतों को अल्लाह ताला पाकीज़ा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जब चाहा तो इनको पाकीज़ा कर दिया। तो औरतें तो ये है अज़वाज मुतहहरात जिनकी पाकी के अल्लाह गवाही दे, और मना किया जा रहा है उन सहाबा को जिनसे अल्लाह राज़ी और अल्लाह इनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह इनसे राज़ी। ऐसे सहाबाए किराम को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम अगर सामान वगैरह मांगते हो तो पर्दे के पीछे से। अब आज के ज़माने की हमारी औरतें ये कहे कि पर्दा तो दिल का होना चाहिए, ये पर्दा कोई
ضروری نہیں ہے، ورنہ یہاں پر تو کوئی پردہ کر لے گی اور پھر باہر جا کر کے غلط کام کرے گی۔ ارے وہ غلط کام کرے گی تو اس کو وہ گناہ ہوگا، اور یہاں پر بھی پردہ نہیں کرے گی تو 2 گناہ ہوں گے۔ تو یہاں تو پردہ اس کو کرنے دو اور اس کو یہ سمجھاؤ کہ باہر بھی غلطی نہ کرے۔ یہ تھوڑی کہنے کا ہے کہ باہر غلطی کرتی ہو تو گھر میں بھی غلط ہی کرو، یہ غلط بات ہے، بلکہ پردے کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کرام تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے، اور اے ازواج مطہرات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ چیز ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات سے بھی ایذا ہوتی ہے اس بات کو کرنا جائز نہیں ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک حکم بتلایا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کی وفات کے بعد تم نکاح کرو کبھی بھی۔ تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔